دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورت النصر آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے یا جب آ چکی ہے اللہ کی مدد اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دیکھ لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو داخل ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ کے دین میں افواجا، فوج در فوج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، پس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور بخشش مانگیے اس سے، انہو کان توابا، بے شک وہ ذات ہے معاف کرنے والی۔ سورت النصر مکمل سورت تلاوت کی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بیان کیا۔ سورت النصر کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط، ماقبل سورت کے ساتھ تعلق کہ گزشتہ صورت میں توحید کے اعلان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اب اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے دین اسلام کے غلبہ اور فتح مکہ کی پیشن گوئی اور کفار کی شکست کی اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں۔ اب یہ جو صورت ہے، یہ صورت اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، تمام کے نزدیک یہ صورت مدنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما منقول ہے ان سے کہ صورت نصر کے بعد قرآن پاک کے اندر کوئی بھی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی، چند آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ مکمل قرآن پاک کی آخری صورت تھی جو نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کے اندر کوئی بھی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کی حدیث ہے جس کی تفسیر میں حدیث فرماتے ہیں، اس میں تفصیل موجود اس طرح ہے کہ یہ صورت جو ہے نازل ہوئی ہے، پھر اس صورت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیت ہے الیوم اکملت لکم، یہ والی نازل ہوئی آیت۔ اس کے علاوہ یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، جس کو آیت کلالہ بھی کہتے ہیں، وہ نازل ہوئی۔ اسی طرح 2-4 اور آیات نازل ہوئی، لیکن کوئی مکمل صورت اس صورت کے بعد نازل نہیں ہوئی، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اور یہ صورت بھی، اس صورت کو بھی ایک نام اس صورت کا یہ بھی ہے کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دے دیا گیا تھا دنیا سے رخصت ہونے کا، وفات کا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اب نصر کا معنی ہوتا ہے مطلوب مقصود حاصل کرنے میں مدد کرنا، یعنی کہ جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، اس کو حاصل کرانے میں جو مدد ہے اس کو نصر کہتے ہیں۔ اور فتح کا مطلب ہوتا ہے مطلوب اور مقصود کو حاصل کر لینا۔ اب یہاں سے جو فتح ہے والفتح، اس سے کون سی فتح مراد ہے؟ مفسرین کرام کے اس کے اندر بعض قول ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے فتح خیبر مراد ہے، بعض نے کہا کہ اس سے تمام کی تمام فتوحات جتنے بھی مسلمانوں نے کی تھی وہ تمام مراد ہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں جی اس سے فتح مکہ مراد ہے، اور یہی راجح قول بھی ہے، یہی جو ہے نا وہ بہتر ہے کہ اس سے والفتح سے فتح مکہ مراد ہے۔ اب اس کے اندر مفسرین کا یہ اختلاف ضرور ہے کہ آیا یہ جو سورت ہے سورۃ نصر یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے یا فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے. تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی،
اور اکثر مفسرین اکرام کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ اس صورت کے اندر اذا جاء کا لفظ آ رہا ہے جو اس بات پر دال ہے کہ یہ صورت پہلے نازل ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فتح مکہ ہوا ہے۔ اور فتح مکہ جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 8 ہجری کے اندر جو ہے وہ فتح ہوا تھا۔ یہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فوج در فوج، جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتا دیکھیں گے۔ یہ بھی فتح مکہ کے وقت ہوا۔ فتح مکہ سے پہلے بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کے لیے چاہتے تھے اور وہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت جو تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی تھی، لیکن قریش کی مخالفت کی ڈر کی وجہ سے وہ اسلام قبول ہی نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی فتح مکہ ہوا، وہ رکاوٹ جو تھی وہ ختم ہوئی، تو پھر کیا دیکھا ہے کہ لوگ فوج در فوج سینکڑوں کی تعداد سے روز کے روز لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے لگ گئے، تو اس سے مسلمانوں کی تعداد کے اندر اور بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اب اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب نصرت فتح آ جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح اور تحمید اور استغفار میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہو جائیں، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو اصل مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ لوگ توحید پر ایمان لے آئے ہیں، بت پرستی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی تھی، لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر آنا شروع ہو گئے تھے، تو یہی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا اصل مقصد تھا، کیونکہ اب یہ پورا ہو چکا تھا، تو اب اللہ کے نبی کے جانے کا وقت بھی آ گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے نازل ہونے کے بعد پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت ایک دعا پڑھتے تھے، اور وہ دعا کون سی تھی؟ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے۔ اب اس میں ایک فائدہ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ متعدد احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی ترقی اور فتوحات کو دیکھیں گے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ تو اب تسبیح استغفار اس کے اندر مشغول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، پاکی بیان کریں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کریں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کو جب یہ صورت سنائی گئی تو تمام کے تمام جتنے بھی صحابہ اکرام تھے وہ بہت خوش تھے، کیونکہ دیکھا جائے تو اس کے اندر مسلمانوں کی فتوحات کا ذکر تھا اور خوشخبری دی گئی تھی کہ اب جو ہے نا اسلام غالب آنے والا ہے۔ غالب تو پہلے آ چکا تھا لیکن اب زیادہ غالب آ جائے گا، کیونکہ مکہ فتح ہو رہا تھا، تو مسلمان بہت خوش تھے۔ لیکن ان مسلمانوں میں سے 2-3 مسلمان ایسے بھی تھے جو اس صورت کی اصلیت کو پہچان چکے تھے۔ وہ کون تھے؟ بعض حدیث کے اندر ہے، یعنی کہ ایک تفسیر والے نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے، اور بعض نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے یہ صورت سنی تو وہ زاروں کی طرح رونے لگ گئے۔ صحابہ اکرام حیران ہو گئے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک فتح کی نوید ہے، خوشخبری ہے، اس میں تو خوش ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اصل میں اس صورت کے اندر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے۔ تو جب یہ بات پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ ہاں یہ صحیح فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، وہ مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں بھی پیوست کر دے۔ ہمیں بھی توحید اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن پاک پر عمل کرنا، ان تمام اچھی چیزوں پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔